خواتین و حضرات, آج تو سمجھ لینا ہائٹ ہو گئی. میں حسین دھنانی, میرے ساتھ موجود ہے شاہ رخ طارق. ہمیشہ ہمارا سیٹ چینج ہوتا تھا, آج تو لوکیشن ہی چینج ہو گئی. کیونکہ لوکیشن چینج ہوئی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آج ایک گیسٹ موجود ہے. بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اگر آپ بہت شدت سے سننا چاہو, دیکھنا چاہو, ایک ایسی پرسنالٹی جو ان کو ہم چاہ رہے ہیں تماشا میں آواز آ نہیں رہی, ہم نے مہم چلائی ان کے لیے, سننا چاہ رہے دیکھنا, تو اللہ نے بولا کہ بھائی یہ لو, ہاں میں تمہارے سامنے لا کے بٹھا دیا. بڑے ڈرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایمان جی. ایمان جی جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہم اندر نہیں بیٹھے, ہم نے بولے اتنا اے سی میں رہی ہیں, اب کھلی ہوا چاہیے. ہاں بالکل بالکل. میں جی ٹھیک ٹھاک, تسی سناؤ؟ بالکل. آپ کے انتظار میں جو ہے نا ہم نے مہم چلا دی, ہم نے ہیش ٹیگ چلا دیا کہ برنگ بیک ایمان جی, برنگ بیک ایمان جی. ایمان جی کو لے آئیں, تماشا گھر سے نکالیں, وہ اچھا گھر نہیں ہے. وہ اچھے گھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا, اوے یار ایمان سے یہ نہیں بولنا تھا, یہ نہیں بولنا تھا. کل والے ہمارے ریویو پہ لوگوں کے میسج آتے ہیں, کہتے ہیں شاہ رخ بھائی آپ کس منہ سے انٹرویو کریں گے ایمان جی. بات وہ ہے کہ obviously جو کنٹیسٹنٹ ہے, چیز ہے, جیسی چیز دکھ رہی ہے ہم اس کے اوپر ریویو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ چیز, اب ہم جہاں تک وہ چیز کہتے تھے کہ یار کہیں نہ کہیں پارٹیسپیشن کم ہے, چیز کم ہے, لیکن ہم یہ بھی کہیں نہ کہیں مینشن کرتے تھے کہ یار نیگیٹیوٹی سے دور ہے. جو چیز ہمیں نیگیٹیوٹی دکھ رہی ہے وہ واحد کنٹیسٹنٹ ہوں گے جس کے بارے میں کسی نے یہ نہیں بولو گا یہ فیک ہے یا یہ بن رہی ہے یا کیا کہتے ہیں یہ مینیپولیٹ کر رہی ہے لوگوں کو, وہ چیز نہیں تھی. بالکل بالکل. ایک تو سب سے پہلا سوال لوگوں کا تھا کہ یار ایمان جی جو وہ کدھر ہیں, کہاں غائب کدھر ہیں, تماشا کے اندر ہوتے غائب نہیں تھی میں, کیونکہ میں تھی ادھر لیکن دکھایا اتنا جا نہیں رہا تھا. وہ اس لیے کہ میں لڑائیاں نہیں کرتی, اور کیمرے میں وہ جو میں یہ کرنے لگی ہوں یا میں وہ, تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چیکو بھائی کو وہ شکایتیں اور پتہ نہیں پلاننگ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اگر میں اتنی, مجھے جس دن میں نے کارڈ چوری کیے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا, اور اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے, وہ بھی میں بتاتی ہوں کارڈ کیسے چوری ہوئے. آپ کے پاس مجھے یاد کروا دیں, بالکل ڈن ہو گیا, بھول جاتی ہوں. تو ادھر ہوتا کچھ ہے لیکن آپ لوگوں کو ساری کہانی کا نہیں پتا ہوتا. میں ہوتی تو اسی گھر میں تھی, لیکن یہ تھا کہ میں لڑائیاں نہیں کرتی کیونکہ میری پرسنالٹی لڑائیوں والی ہے نہیں. میں یوں جوڑ کے رکھنے والی ہوں رشتوں کو ہمیشہ, وہ بے شک دوستوں کی ہو, وہ فیملی ہو, وہ میرے جاننے والے ہوں, نہ جاننے والے ہوں, تو میں سب کو جوڑ کے رکھنے والوں میں سے ہوں, میں توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو اس لیے میں جتنے دن بھی رہی, میری کوشش تھی کہ میں جاؤں تو عزت سے جاؤں, اور اگر میرے ساتھ کسی نے کی بھی تو میں اس لیے اس کو معاف کر دیتی تھی کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے. تو جب آپ رہتے ہو تو آپ دل میں وہ چیزیں لے کے نہیں ان کے ساتھ چل سکتے. تو میں جب وہ میرے ساتھ کوئی بھی, کسی نے نہیں کچھ کیا, سارے بڑے اچھے تھے, جتنے بھی 18 لوگ ہم لوگ تھے, 9 لڑکیاں اور 9 لڑکے تھے, لیکن ان 9 میں سے صرف اور صرف ایک دانیہ نے مجھے تنگ کیا ہے. عبداللہ بہت اچھا ہے, اعلیٰ. عبداللہ کے بعد وہ آغا بہت اچھا ہے, وہ بھی اعلیٰ. کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو نہ اعلیٰ ہوگا. مجھے سارے بڑے اچھے لگتے تھے. سائمہ نے تو یہ بھی کہہ دیا, لڑکیاں بھی ساری بڑی اچھی تھی, اور اکثر زیادہ میں چینجنگ روم میں پائی جاتی تھی کیونکہ میرا چینجنگ روم میں بیگ پڑا ہوا تھا, تو ادھر کوئی نہ کوئی چیز مجھے لے کے جانی, یا میں ادھر ٹائم میرا زیادہ, یا میرے بیگ زیادہ تھے ادھر, ٹھیک ہے. اتنے لڑکیوں کے بیگ نہیں تھے, میرے بیگ زیادہ تھے, تو چیزیں وغیرہ دیکھنی. پھر ادھر واش روم میں لڑکیاں جا کے باقاعدہ گروپ بنتے تھے, باقاعدہ ان کی وہ ہوتی تھی آپس میں اسٹریٹجی بنتی تھی, ہاں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں, جو کہ میں ساری اپنے اندر کہ اگر میں مجھے عادت نہیں کہ میں کسی کی برائی کروں. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ انہی لوگوں کے ساتھ میں کھاؤں اور انہی لوگوں کے ساتھ میں یہ بات کروں کہ نہیں یار تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے. تو وہاں جو تماشا گھر تھا نا, اس میں آپ اگر کسی کا بھلا بھی کرتے ہو نا تو وہ بھلا نہیں ہے, وہ تو الٹا آپ کے سر پہ پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں وہ کر نہیں سکتی تھی, اس لیے میں ہر بندے کی جو سنتی تھی نا, مجھے بادشاہ سلامت کی جب اوپر سے آواز آتی تھی وہ نہیں سنائی دیتی تھی, وہ کتنی زور سے بولتے وہ مجھے سنائی نہ دینی, لیکن چگلیاں ایسے مجھے سنائی دیتی تھی. میں کہتی تھی اللہ مجھے یہ سنائی نہ دے, یہ نہ دے, یہ نہ. جب وہ باہر آ کے اس کو کہنا نا جان ایسے یہ وہ لڑکیوں کو, جب لڑکیاں, تو میں سار پکا یار یہ اس طرح کے, میں اندر کچھ اور باہر کچھ اور, کیونکہ میں نے اس طرح کے لوگ نہیں دیکھے تھے, میں نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی جو میں نے ادھر جا کے دیکھی. میرے گھر پہ سیاست نہیں ہوتی, نہ میں سیاست کر سکتی ہوں. میں ایک سیدھی سادی لڑکی ہوں, سیدھا سادہ چلنے والی ہوں.
میں کہتی ہوں اللہ پاک نے اتنی سے ہمیں زندگی دی ہے تو وہ سیدھی سیدھی چلو یار, کیا ہم لوگ اس کو ہیریاں پھیریاں کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالنا, تو آسان بناؤ اس کو. تو اس لیے مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تماشا نہیں دیکھا تھا. میں کہتی تھی کہ میرے ایک اپنی پرسنالٹی ہے وہ ویسی رہے, لیکن ادھر بندہ چلتا وہی ہے جو جھوٹا ہے, ادھر بندہ وہی چلتا ہے جو چلاک ہے, جو لڑائیاں کرتا ہے, جو مقابلے بازیاں کر سکتا ہے. تو میں ان سارے کاموں میں یوں ہوں, اور اگر میں پہلی بات میں لڑتی نہیں ہوں, تو اگر کسی کے ساتھ لڑوں تو میں کہتی ہوں یار میرے کوئی لیول دا ہوئے تو پھر میں لڑاں, کہہ دے لوگوں نا میرے لڑن دا فائدہ کوئی نہیں ہے. شروع کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو تماشا کی آفر آئی ہوگی, اپروچ کیا ہوگا, تو تھوڑا سا آپ کو پتا تھا کہ یار کس طریقے کا شو ہے, کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ جہاں تک نام میں ہی تماشا ہے. اگر آپ سیزن 1 سیزن 2 میں دیکھیں نا, تو زیادہ تر جو لوگ دکھے, اروبا ہو گئی, نتاشا ہو گئی, پہلے والے میں آپ کے جو سارے تھے, ٹھیک ہے, وہی تھا کہ جو لوگ زیادہ لڑ رہے ہیں اور چیز کر رہے ہیں وہی دکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کچھ کنسرن تھا کہ یار میں جا رہی ہوں, مجھے یہ میں بھی کیا نہیں کروں پتا گی, تھا کہ لڑائی یعنی کہ کریں گے تو سامنے آئیں گے. مجھے یہ تھا ایسے امی کی طرف گئی ہوں تو ادھر ہلکی پھلکی سی بچے پسند کرتے تھے, تو لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو میں کہتی یار, کیونکہ میں لڑائی والی بندی ہوں نہیں, تو میں کہتی یار لڑائیاں بند کرو نا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ میں نے بھی یہاں پہ ہونا ہے. تو اور مجھے یہ تھا کہ اگر لڑائیاں ہوں گی تو میں تو صلح کروا دوں گی, میں اس طرح کی ہوں, میرے میں اللہ پاک نے اتنی مجھے طاقت دی ہے کہ میں لوگوں کو جوڑ لیتی ہوں. تو میں نے کہا لڑائیاں کیا ہے کہ میں تو ادھر جوڑ دوں گی, لیکن ادھر جوڑنے والا تو کام ہے ہی نہیں, ادھر تو توڑنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر میں سٹارٹنگ میں گئی. اب ادھر جب ہم لوگ سائمہ کی اور میری ہو گئی ادھر تھوڑی بہت, جب ہم لوگ اندر گئے تو وہ میں نے کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے گا نا تو میں تمہیں فٹافٹ پانی پلا دوں گی, تو ہمارا ہوگا کوڈ ورڈ ہم کے, میں کہوں گی پانی پی. لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے دکھایا ہو. تو ایک چیز, ابھی سائمہ کی 2 پرسنالٹیاں آتی ہیں ٹی وی پہ, ایک ہوتی ہے کہ فل لڑائی, ٹھیک ہے, کہ پرڈے ہے کس سے ہو رہی ہے, ماہی کے بارے میں بھی جو چیزیں بولی. دوسرا آتی ہے کہ وہ ایک فن سائڈ بھی ہوتی ہے, ہنسی مذاق بھی کرتی ہے. اصل پرسنالٹی ہے کیا سائمہ کی, کیونکہ آپ نے کلوزلی اتنا رہا بھی, ایک بانڈ بھی ہے, تو کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جو چیز, اچھا میں جج نہیں کرتی, میں کون ہوتی ہوں جج کرنے والی, ٹھیک ہے, میں کبھی کسی کو میں نے جج نہیں کیا کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے یا ہے نہیں صحیح, میں نہیں جج کرتی. جو میں نے ادھر دیکھا, میں نے نہ سائمہ کا غصہ, نہ سائمہ کی وہ بدتمیزیاں, میں سائمہ کو ہمیشہ ایک اچھا انسان جو اس کے اندر تھا, جو شرارتیں تھی, میں ان کو دیکھ کے انجوائے کرتی تھی. میں وہی سائمہ کے ساتھ ملتی تھی, میں اس سائمہ سے نہیں ملتی تھی جو غصے والی تھی, جو بدتمیز تھی, میں تو اچھے والی کے ساتھ ملتی تھی. تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ باہر کیسی ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, لیکن وہ دھڑلے سے کام کرتی تھی. وہ کیسا کرتی تھی, وہ چگلیاں نہیں کرتی تھی کہ اس کے پاس اس کی کرو, اس کے پاس, وہ منہ پہ کہ تو ایسی ہے, اور وہ صحیح کہتی تھی. وہ جس کو بھی بولتی وہ ویسا ہی بندہ ہوتا ہے. تو وہ اس کی مجھے یہ عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ جو بھی بولتی ہے منہ پہ بولتی ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے نہیں بولتی. دیکھو ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ یار برا بندہ ادھر نہیں چلنا ہے, تو پھر ہم کسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میں ہمیشہ سائمہ کیا اچھے والا روپ دیکھتی تھی. میں کہتی تھی نہیں, سائمہ کے ساتھ, سائمہ میرے ساتھ سب سے زیادہ گھر میں سائمہ میرے ساتھ کمفرٹیبل تھی. سائمہ میرے سے آ کے باتیں شیئر کرتی تھی, سائمہ میرے ساتھ گپے شپے لگاتی تھی, ہم دونوں بیٹھتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, ہنستے تھے, میں اس کی سنتی تھی, کیونکہ میں اس کا جو صحیح والا تھا نا روپ, اس میں اس کو چیزیں وغیرہ, جب وہ کسی کی بات کرے میں چھاڑ یار چھاڑ, وہ نہ اس نے میرے ساتھ اگر کی بھی ہے نا, اگر کوشش کرتی تھی کہ کسی کی ہم بات کر لیں, ماہی کی یا کسی کی, تو میں چھاڑ یار کر, تو وہ میں اس سائڈ پہ لے کے نہیں آتی تھی. کیونکہ وہ جب بات کرے گی, کیونکہ میں تو سب کو کہتی تھی میں تمہارے ساتھ پیار کرتی ہوں, وہ میرا کیسا پیار ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں سن رہی ہوں, میں تو نہیں سن سکتی, اس لیے میں جواب بھی نہیں دے سکتی تھی, میں سن بھی نہیں سکتی تھی. تو اس لیے میں سائمہ کہتی تھی سائمہ چھاڑ پر آنا. وہ پھر اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتی, تو وہ میرے ساتھ اس طرح نہیں باتیں کرتی تھی. کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ کسی کی برائی کرتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. ماہی بہت اچھی انسان ہے, وہ بھی بڑی پیاری ہے, اس نے میرے دل میں خود جگہ بنائی ہے. میں کسی کے قریب نہیں گئی, اگر میں نے کسی کے دل میں جگہ بنائی ہے تو لوگوں نے بھی میرے دل میں خود جگہ بنائی ہے. ماہی بہت اچھی لڑکی ہے. ماہی ایک دفعہ میرے ساتھ بدتمیزی کی اس نے, تو ماہی بول پڑی, وہ کہتے ہیں نا شادی عبداللہ دیوانہ, بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو ماہی کو اچھا نہیں لگا. ماہی بے شک وہ اپنی بات کر رہی تھی, ماہی کو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ایمان کے ساتھ کیوں بدتمیزی ہوئی ہے. تو ماہی اچھی لڑکی ہے, بڑی محنتی لڑکی ہے وہ,
میں نے اس میں کوئی وہ ایسی چیزیں نہیں دیکھی کہ جو وہ ان کا آپس میں کوئی باہر کا پرسنل ان کا مسئلہ ہے اور میں وہ کوئی نہیں ہوتی ان کی لائف میں انٹرفیئر کرنے والی, وہ ان کے مسئلے ہیں, وہ باہر کے ہیں, وہ جو مرضی کریں, ان کی لائف ہے. لیکن جو میں نے ادھر دیکھا, میں نے ماہی کو بھی بہت اچھا پایا, میں نے ہمنا کو بہت اچھا پایا. ہمنا بھی کہتی تھی آپ میری ایمان جی آپ کو پتا میری فیوریٹ ہے. جب میں آئی وہ تب بھی, اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا سائمہ روئی ہے, روئی اور سوری بھی بار بار کرتی, ایمان جی سوری, ایمان جی میں کس کے ساتھ باتیں کروں گی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اور مجھے کیونکہ میں خود, مجھے روتے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے. روتے آپ نے بولا بھی تھا جب ہوا کہ کوئی روئے گا نہیں, میں نے کہا کوئی روئے گا نہیں, میرے ہنسی خوشی پہ جو میں, اور ان کو پتا بھی تھا کہ ایمان فیملی کو بھی مس کر رہی ہے, کیونکہ میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ایسے لوگوں میں رہنا جن لوگوں کو میں جانتی نہیں ہوں. تو میری کوشش یہی تھی کہ میرے سے جو بھی ہو سکے میں پیار بانٹوں, یہاں پہ توڑوں نہیں. میں ایک میرا گانا تھا پیار 24/7, وہ اکثر میں کہہ رہی ہوتی تھی کہ میرے فینس کے لیے مجھے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پیار 24, تو میرا 24 گھنٹے تے 7 دن پیار ہی پیار ہے, غصہ نہیں, پیار ہی پیار. تو یہ دانیہ نے ایسا کیا ہو گیا تھا, کیونکہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ دانیہ نے بڑا تنگ کیا ہے, ٹی وی پہ نہیں دکھا کچھ ایسا. دانیہ کے ساتھ تو میری بڑی اچھی تھی. اچھا دانیہ نے میرے ساتھ گیم میں جب وہ انڈے باہر سے ایسے ایسے کرتے, ایسے ایسے کر کے نا جالیوں کے پیچھے سے, اس میں ہم ٹیم تھے. اچھا اس میں اس نے دانیہ نے مجھے, دانیہ تو بالکل چینج کی جیسے یہ مجھے جانتی نہیں ہے, بدتمیز ٹائپ نا. مجھے وہ چیز تنگ کر رہی تھی کہ یار میں نے کیا کیا ہے جو میرے ساتھ اتنی بدتمیز. وہ وجیہہ صحیح کہہ رہی تھی, اس کے ساتھ بڑی وجیہہ یہ وہ, اور مجھے, میں نے کہا تم کھیلو گی, ایسے بدتمیزی کے ساتھ بات کی اس نے. تو میں نے کہا ہاں میں کھیلوں گی. اب میری بازو تھی موٹی, ٹھیک ہے, وہ جو بنا ہوا تھا نا اتنا, جدھر سے بازو نکال کے ادھر میرا بازو نہیں جا رہا تھا. میں کیسے بازو ہاتھ کیسے لے کے جاتی وہاں پہ, اگر میرا بازو نیچے جاتا, اس کا تو اپنا نہیں جا رہا تھا, صرف وجیہہ کا وہ نزدیک تھا, اس نے اوپر والا وہ ڈال دیا, درمیان والا میرے پہ آ رہا تھا. اب میں کیسے انڈا اٹھانے جاتی, میری تو بازو اتنی آ رہی ہے, اگلی بازو میری جا رہی. میں نے یہاں تک اپنی اوپر سے جیکٹ اتار دی اندر دل جانے کے لیے, لیکن میرا بازو پھر نہیں گیا, کیونکہ میرا یہاں سے بازو ہیلدی تھا, وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ سوراخ وہ چھوٹا تھا. تو میری بازو نہیں نیچے تک جا رہی تھی. وجیہہ کی جو تھی بازو وہ پتلی تھی, وہ اس کی ماشاءاللہ اس گیم میں ہم لوگ جیتے. لیکن اس میں کیا تھا کہ وجیہہ سیو ہو گئی. اس نے میرے ساتھ ادھر بدتمیزی کی. اچھا اس سے پہلے میرے ساتھ اس نے گھر میں بھی کی تھی. گھر میں اس نے, ہم لوگ چینجنگ روم میں تھے, تو اس وقت مجھے چیزوں کا نہیں پتہ چل رہا تھا. تو چیزیں کیا تھی کہ کپڑے شپڑے میں وہ رکھ کے, کیونکہ مجھے صفائی بہت پسند ہے, تو میں بڑی چیزیں طریقے سے لگاتی ہوں, لگا کے اس کے اوپر ٹاول دے کے. حالانکہ میں گھر میں اس طرح کے میرے بالکل کام میں مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے, لیکن ادھر مجھے خود ہی کرنا تھا. اچھا میں کونے پہ تھی کہ ادھر سے جا کے نا تو ساتھ ہی واش روم کا دروازہ تھا, تو ہر بندہ آتے جاتے مجھے ٹکراتا تھا, لیکن میں کسی کا مائنڈ نہیں کرتی تھی. پھر راستہ یہ ہے, جگہ اتنی سی ہے, انہوں نے کہنا سوری, میں کہنا کوئی بات نہیں. اگر یہی ہلکا سا سائمہ کو لگ جائے یا ہلکا سا انم کو لگ جائے تو وہ لڑائی, ہلکا سا اس کو کیا نام ہے دانیہ کو لگ گیا لڑائی. اب میں درگزر کرنے والوں میں سے ہوں, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں. دانیہ نے کیا کیا کہ میں گزرنے لگی ہوں تو میں ہلکا سا تو دانیہ نے ادھر ہی, تم آرام سے نہیں. میں نے کہا دانیہ اس میں, میں نے کہا دانیہ میری بات سنو, پیار نہ میری جان بھی لے لا, غصے نال نہیں, زبان میرے منہ میں بھی ہے, لیکن پھر تیرے میں اور میرے میں فرق نہیں رہے گا. اس کے بعد اس نے میرے بارے میں سائمہ کو چگلیاں کر رہی تھی, ٹھیک ہے ایمان, جو میرے ساتھ سائمہ لڑی ہے نا, کیونکہ سائمہ کی بنتی تھی میرے ساتھ. اب اس نے کیونکہ میں لڑتی نہیں تھی کسی کے ساتھ, اب وہ خود تو نہیں لڑ سکتی تھی, لیکن اس نے خلاف کیا سائمہ. ان دنوں وہ سائمہ کے ساتھ بھی کافی دوستی ان کی ہو گئی تھی. ہاں, اب اس نے سائمہ کو کیا. اب وہ میں اپنے کانوں, اب میرے کونے پہ تھی تو میں چیزیں رکھتے ہوئے مجھے ساری باتیں سنائی دیتی تھی. تو میں کہتی یار کہ اتنے لوگ تیز ہیں کہ, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی چیزیں. تو ادھر چگلیاں ہو رہی ہیں خوب ایمان کی, وہ یہ تمہارے بارے میں ایسے کر رہی تھی جو کہ میں نہیں کی. کہا یہ تو تم جب یہ کرتی ہو یہ ہنستی ہے, اس کو بھی پتا میں ہنستی ہوں, میں تو ویسے ہی ہنستی ہوں.
تو یہ تمہارے طنزیہ تم سے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ یعنی کہ اس کو غلط رنگ دے کے اور وہ بھی کان کی کچی اتنی. اب وہ نا کتنے کے دن برداشت کرتی جو اس نے میں راستے میں آئی ہاں جو آپ بیچ میں آ گئی تھی بیچ میں آئی تو وہ اس نے اس کے کان بھرے ہوئے تھے تو ورنہ سائمہ نے بدتمیزی نہیں کرنی تھی میرے ساتھ. وہی لگ رہا تھا کچھ بھرا ہوا ہے اندر پہلے کا کچھ ہے. پھر اس نے کہا کہتی ایمان مجھے اس نے بولا میں نے تو سن لی تھی چیزیں لیکن میں نے پھر بھی نہیں بتایا کہ میں نے سن لی ہے. کہتی ایمان کہتے مجھے تمہارے خلاف اتنا یعنی کہ بتایا ہوا تھا کہ میں کہہ رہی میں تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ لڑنے والی تھی لیکن تم بولی ہی نہیں آگے. تو میں نے کہتی ورنہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا نہیں تھا کہ تم یہ جو پھر یہ ڈائلوگ جو اس نے کہا سائمہ کہتی تمہارے کو یہ بھی اس نے کہا یہ تو ہر ایک کو کہتی کہ بڑے پیارے لگ رہے ہو بڑی اچھی لگ رہی ہو بڑے اچھے لگ رہے ہو. یہ تو اس کا ڈائلوگ ہے سب کے سامنے یہ تو بیوقوف بنا رہی ہے ہم سب کو مل کے. تو میں وہ چیزیں بھی پھر سائمہ کہتی یہ تو تمہارا ڈائلوگ ہے مجھے پتہ ہے مجھے تو بتایا ہے کہ تمہارا ڈائلوگ ہے. اب بتایا کسی نے اسے نام نہیں لیا لیکن میں نے سن لیا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو کبھی تو نے میرے منہ سے سنا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے یہ میرا فیوریٹ ہے. فیوریٹ میری تو ہی ہے اور میں اس کو اس کی اچھائی اور اس کی وہ جو چیزیں تھی نا میں کہتی تھی کہ یہ اچھی رہے یہ اس کی چیزیں گارڈن میں بیٹھ کے میرے خیال سے آپ لوگ بات کر رہے تھے. ہاں ادھر بھی ہم بات کر رہے تھے ہم اندر بیٹھ کے ابھی ہم بہت زیادہ وہ باتیں کرتے تھے جو کہ شاید میں بھی نہیں دکھائی ہوں گی. تو سائمہ نے کہا اچھا کہتے میرے ایمان کان بڑے بھرے ہوئے تھے تو اس لیے میں تمہارے ساتھ میں نے غصہ کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں میں بھول گئی ہوں. جب وہ وزیر بنی تو میں تکلیف میں تھی میں اتنی تکلیف میں تھی اس دن کہ میں سائڈ چینج کر رہی تھی تو میری ہائے نہیں کر رہی تھی. تو دانیہ وزیر تھی مجھے پوچھتی کہ ایمان تم ہائے ہائے کر رہی ہو. میں سوئی ہوئی تھی تو سوئے میں ہائے کر رہی تھی اور اس دن میری بڑی طبیعت خراب تھی بخار تھا مجھے. تو ہاں اس نے مجھے کہا کہتی مجھے جگا کے ایمان رام سے سو جاؤ سونے بھی نہیں دے رہی تنگ کر رہی ہوں تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پا رہی. تو میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تکلیف ہے اس وقت مجھے اپنی فیملی بڑی یاد آئی اور میں نے اس کو اف بھی نہیں کہا کیونکہ اگر میں بولتی نا تو سارے جاگ جاتے اور اس وقت صرف رات کا یعنی کہ لائٹ بند تھی کوئی وہ کیمرے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس مائک نہیں ہوتے ٹھیک ہے. اس نے میرے ساتھ اس وقت میرے جو دل میں عزت تھی نا وہ اس کی ختم ہو گئی یار تو میں نے اوپر رضائی لے کے میں اندر بڑا روئی. اچھا صبح کے ٹائم ناشتے میں ہوا ناشتے میں اس نے کیا کیا کہ یہ لے کے آئی یہ چیزیں ناشتے میں. تو سائمہ کی ہر روز ہی لڑائی ہوتی ہے ناشتے انڈا نہیں ملا بریڈ نہیں ملا مجھے سالن. سائمہ سالن سب سے زیادہ لیتی ہے اور آپ نے شاید میں بھی دیکھا یا نہیں دیکھا کہ سارے گھوم کے آ جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی جو بچ گیا وہ میں کھا لوں کیونکہ میں اتنی رجی پجی ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے اور میں کھانوں سے نہیں میں تو خود کھانے کھلانے والے میں سے ہوں تو میں کھانوں کے پیچھے کیا لڑائیاں کرنی. تو اس نے دانیہ نے کیا کیا کہ سائمہ کے لیے سالن الگ سے لے کے آئی کہ تاکہ لڑائی نہ ہو. اس نے اس کا یہ سوچا. اب 2 بول تھے تو میں نے کہا کہ ایسے سائمہ کیونکہ اکثر سائمہ میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی سائمہ تو میں اس کی چیزیں سیدھی کر رہی ہوتی تھی کہ ایسے کھانے کی یا پلیٹ یا چینی دے دی نمک دے دیا. تو میں نے کہا کہ وہ آ کے اس نے پھر اس پلیٹ میں ڈالنا اس کے پہلے میں آ کے نا وہ بھی اس میں ڈال دوں. تو یہ مجھے نا اس نے ادھر ٹوکا ایمان یہ کہ تم کر رہی ہو بدتمیزی کے ساتھ بولی. میں چپ رہی میں نہیں بولی کہ کھانے کا ٹائم ہے کم از کم سکون سے. یہی چیز عقیل کے ساتھ بھی ہوئی. ہاں میں نے جب یہ ہو گیا ابھی تک اس نے ناشتہ نہیں کیا ناشتہ وہ کر رہی تھی. اب میں اتنی دیر اندر میں گئی واش روم میں گئی میں اتنا روئی صحیح یعنی کہ وہ دل ذرا ہلکا کر کے نا تو میں باہر آئی آ کے میں منہ صاف کر کے پھر میں نے کہا دانیہ آپ نے ناشتہ کر لیا. پھر بھی میں نے پیار سے آگے بات کی میں نے کہا دانیہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے تو کہتی بیٹھ کے بات کرو نا میرے ساتھ. تو ابھی اتنا پیس تھا اس کے پاس پراٹھے کا اتنا پیس تھا تو کہتی میں نے کہا دانیہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. ابھی میں پیار سے ابھی میں روٹی کھا لوں ایمان اگر تمہاری اجازت تو میں کھا لوں. میں اٹھ کے
کہ یہ اتنا چیختی ہے. تو چیخنا مجھے پسند نہیں. میں اٹھ کے باہر چلی گئی لان میں کہ تم بولتی رہو جو بھی بولنا ہے. میں چھوڑ کے میں باہر چلی گئی اور وہ بولتی رہی. مجھے وہ اس کی چیز اچھی نہیں لگی. پھر میرے آگے وہ ساری جو اس نے میرے ساتھ حرکتیں کی تھی وہ پھر آگے آ گئی. پھر میں یعنی کہ مجھے تکلیف ہو. تو یہ دانیہ مجھے اس چیز سے اچھی نہیں لگی. اچھا دانیہ آپ نے بولا کہ دانیہ نہیں پسند تھی اور تھوڑا سا وہ فیک بن رہی ہے, تو کون سے لوگ ہیں جو کہ اچھے ہیں اور جینوئنلی اچھا پرفارم کر رہے ہیں؟ یار میں نے جو دیکھا ہے نا, مجھے تو سارے بڑے اچھے لگتے ہیں اور سب کے ساتھ میری دوستی تھی. عقیل مجھے بڑا پسند ہے, ارسلان مجھے بڑا پسند ہے, ماہی, ہمنا, مانی بھائی, سارے مجھے بڑے پسند ہے. کوئی ایسا بندہ جو مجھے نہیں پسند ہے. جو انم ہے نا, انم کی مجھے سمجھ نہیں آئی. انم جو ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ٹی وی والے اب 1.5 گھنٹے میں کیا کیا دکھائیں. مانی بھائی بہت اچھا انسان ہے اور یہ تنگ کرتی ہے اس کو, بہت ساری چیزیں مانی بھائی کو بولتی ہے جو کہ سامنے نہیں آتی. اور پھر یہ چگلیاں کرتی ہے مانی بھائی کی, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اس کے بعد مانی بھائی کو ذلیل کر کے پھر مانی بھائی کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. مانی بھائی اس کی ہیلتھ کا اتنا خیال کرتے ہیں. مانی بھائی کا اس کا پیار ویار نہیں ہے, یہ تو ہمیں ڈرامہ. مانی بھائی اس کو لائک شائک نہیں کرتے. وہ ایک ہوتا ہے نا دوستی یاری میں. کل والے ایپیسوڈ میں مانی بھائی نے بولا کہ انم کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری موجودگی سے اگر آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے اور ویلیو ہے تو پھر آپ مجھے جانے نہ دیں. تو یہ چیز میرے خیال سے انہوں نے بولی ہے, تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں. وہ میں بتاتی ہوں نا, جب میں باہر نکل گئی نا, میں اور شہری, تو اب مجھے کیونکہ بیچ میں آ کے نا ان کی گرما گرمی ہوئی, تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا کہ انم میری بات سنو. میں نے کہا میں کل سے دیکھ رہی ہوں تو سائمہ کے پاس جا کے یوگا کر رہی ہے, تو منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تو ہنستی کھیلتی اچھی لگتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا مانی بھائی کے دل میں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. کہتے اس نے لڑکوں کو ایسے کہا, وہ ہے کانوں کی کچی, لائی لگ, ٹھیک ہے, اور منمانی کرتی وہ اپنی ہے, لیکن وہ باتوں میں بڑی جلدی آ جاتی ہے. لیکن نہ وہ بھولی ہے نہ وہ معصوم ہے, پتہ اس کو سارا ہی ہے, لیکن وہ کیمرے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیمرے کے لیے. اب دیکھو نا اتنی باتیں چیکو بھائی یہ ایسے, یہ شیشے کے آگے جا کے. تو یہ لوگ جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیمرے کو کیسے لینا ہے, اپیئر اپنے آپ کو کس طرح سے کروانا ہے, کس طرح سے کروانا ہے. ادھر جو دکھنا ہے لوگ, مجھے لگتا ہے میں نے جو فیل کیا ہے کہ لوگوں کو لڑائیاں پسند ہیں, لوگوں کو مسالہ پسند ہے, لوگوں کو شریف بندہ نہیں پسند, لوگوں کو حالانکہ مانی بھائی آپ لوگوں کے سب کے لیے کرتے ہیں نا, لیکن ان کے لیے بھی وہ نہیں. اور جو مانی بھائی کی غلط بات ایسے مذاق میں ہوتی ہے نا, وہ دکھائی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ دکھائی جاتی ہے. جو مانی بھائی کی بہت ساری اچھی چیزیں وہ تو دکھائی نہیں رہے. انم کتنی بدتمیزی کرتی وہ تو دکھائی نہیں رہے, اور مانی بھائی کتنا برداشت کرتے ہیں وہ دکھائی نہیں رہے. آئے دن میں کہتی تھی مانی بھائی, آپ کو پتا ہے تھال ہوتا ہے شادی کا, وہ تھال لے کے جاتے ہیں رشتے کے لیے نا. تو میں اکثر کہتی تھی مانی, جب انم صحیح ہوتی تھی میں کہتی تھی مانی بھائی تھال لے ہی جاتے ہیں, کیونکہ میں اس کی بہن تھی نا بنی ہوئی. تو مانی بھائی تھال لے ہی چلیے. پھر جب اس نے کوئی چول مار دینی نا انم نے, میں مانی بھائی تھال واپس. یہ تو بڑا میں کرتی رہی ہوں اور سچی مچی میں. پھر انم نے کوئی صحیح کام کیا, بچ میں ترس بھی آیا نہ سے انم نے, اچھا مانی بھائی تھال لے ہی جاؤ گے. پھر تھوڑی بات انم نے کچھ کر دیا, نہیں ہے نا, نہیں تھال واپس. مانی بھائی نے کہا نا ایمان میں تو تیرے تھال بھی نہیں سمجھ آتی, میں بس نہیں تھال نہیں لے کے جانا. مانی بھائی اور کتنے تھال لے کے جانا. تو انم اور مانی کا جیسے جو دکھ رہا ہے, تو آپ کے نہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں, کوئی لو اینگل والی چیز ہے نہیں انم کی طرف سے؟ کچھ نہیں ہے, یہ صرف انم ڈرامے کر رہی ہے. انم کی طرف سے بھی نہیں ہے, مانی کی طرف سے بھی نہیں ہے. دیکھو انم کے دل کا مجھے نہیں پتا, لیکن مانی بھائی کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ دیکھو آپ مجھے ہاتھ پکڑاؤ گے تو میں پکڑوں گی نا, جب آپ مجھے شٹ اپ کال دے دو گے تو میں پکڑاؤں گی کبھی نہیں نا. تو انم چاہتی ہے کہ وہ میری تعریفیں کرے, کھلا رہے ہوتے ہیں اسے ہاتھوں سے, کہ ہاں وہ اس طرح وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کرے. اگر اس کو وہ اچھا نہیں لگتا, یا اس کا ہاتھ لگانا ٹچ کرنا, جان آتا ہے باہر؟ نہیں, انم کا تو نہیں آتا. انم جان کہتی ہے اس کو؟ نہیں, یہ تو ہم نے نہیں سنا. اچھا, انم نے کیا کہا کہ جس دن پودے دونوں پکڑا دیے تو انم رو رہی ہے, وہ دکھایا
وہ انم نے بولا بھی تھا کہ ایک دم سے جب آپ کو پودا پکڑا ہے, کیونکہ ابھی کل جو ہوا نا ایلیمنیشن کے بعد, جان مانی بھائی نے کہا جہاں وہ میں نے یعنی کہ میں اس وقت بادشاہ سلامت کے روم میں تھی, میں سار پکڑ کے بیٹھ گئی کیونکہ مجھے تو ان کی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا. میرے پاس بیٹھتی تھی تو مانی کی برائیاں کرتی تھی یہ, تو میں کہتی تھی نا وہ تیرا بڑا خیال کرتا, کہتی مجھے تو نہیں لگتا کہیں سے وہ خیال کرتا ہے, اس طرح وہ باتیں کرتی تھی. تو میں انم کہتی نہیں وہ میرے ساتھ وہ اس کو ذرا عزت نہیں عورتوں کی آتی. میں نے کہا جتنا وہ بندہ عزت کرتا نا لڑکیوں کی اتنا کوئی نہیں کرتا. لیکن مانی بھائی بیچ میں کھسک جاتے تھے تھوڑا تھوڑا, لیکن وہ کھسکنے والی باتیں ان کی سامنے آ جاتی تھی, جو اچھائی والی وہ تو آتی نہیں ہے. اگر مانی بھائی کہیں غصے میں آئے ہیں تو لڑکیوں نے ایسی بات کی ہے تو مانی بھائی غصے میں تک پہنچایا گیا اس کو. اور مانی بھائی ایسے غصے میں نہیں آتے, بہت کم آتے. مانی بھائی انم نے اتنا ذلیل کیا تھا جب وہ کھانے والی نہیں پکانے والی, اتنا کھانا نہیں پسند آیا تھا مانی بھائی نے, مانی بھائی کے اتنے دن پکا رہے تھے. مانی بھائی کا اس وقت نہیں یہ بول سکتی کہ کھانا نہیں پسند آ رہا, یہ کہتی ہے میں بریڈ کھاتی ہوں روٹی کو چھوڑے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. تب تمہیں یاد نہیں تھا اگر اس نے بریڈ اٹھا لی کہ جلدی ہو جائے گا, اور تمہیں تو کمپرومائز کرنا چاہیے کیونکہ تمہاری ٹیم کا بندہ ہے. تم ویسے اس کے ساتھ ہر ٹائم لگی ہوتی ہو جب تمہیں, کیونکہ اس کو اس ٹائم فوٹیج چاہیے, فوٹیج کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ وہ اس لیے کرتی ہے. مانی بھائی بہت اچھا انسان ہے, اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسی ویسی زیادتی نہیں کی. اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب دیتا ہے, لیکن جو چیزیں ادھر ہوتی ہیں وہ نہیں دکھاتے. وہ یو آر دا اونلی کنٹیسٹنٹ جس کو ایک باہر بھیجا گیا اور ایک روم میں بٹھایا گیا اور سب کی چیزیں دکھائی گئیں. تو وہ پھر کیا ایکسپیرینس تھا, کیا کیا چیزیں ایسی آپ نے دیکھی جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے دیکھی ہیں؟ مجھے ووٹ دیا دانیہ نے, مجھے ووٹ دیا انم نے, مجھے ووٹ دیا نعمان نے, مجھے ووٹ کیا 4 لوگ تھے. ہاں زویا تھی جو تھی. یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے تھے, جو دانیہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کو یہ یعنی کہ جو چگلیاں کرتے ہیں نا کچھ, یعنی کہ اب چلی گئی اس نے کون سا آنا ہے, تو وہ آپس میں باتیں. لیکن میں نے ویسے کسی کا بھی نہیں سنا تھا, کوئی اس طرح نہیں, سارے مجھے اچھا اچھا ہی کہہ رہے تھے. لیکن جو دانیہ تھی نا اس میں مجھے آپ کو فیلنگز آ جاتی ہے نا کہ یہ بندہ میرے بارے میں وہ صحیح نہیں, وائبز اچھی نہیں آ رہی تھی پہلے, وائبز اچھی نہیں آ رہی تھی. تو انم کی بھی نہیں اچھی آ رہی تھی مجھے. زویا شرمندہ تھی, اور نعمان کا بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے کہ اس نے کہا یہ گیم میں ویک ہے. اچھا پھر جب میں واپس آ گئی نا سارا کچھ دیکھ کے, پھر میں نے ایپیسوڈ بھی دیکھے, لیکن مجھے پھر بھی گیم کی سمجھ نہیں آئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑنا ہے. میں کہتے تھے مجھے گیم تو کوئی سمجھا دے. اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے مجھے باہر نکالا, جب میں واپس آئی ہوں نا, میں 2 دن بعد واپس آئی ہوں, اور 2 دن جو میں رکی ہوں نا وہاں پہ, انہوں نے ریموٹ لے لیا تھا میرے سے. میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتی تھی, مجھے فون نہیں دیا گیا, مجھے کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں. ہاں کنفیشن روم میں 2 دن تک تھی. نہیں میں روم میں تھی, جو یہ بادشاہ سلامت کا روم ہے نا, الگ روم ہوگا یا پھر الگ انہوں نے اسٹوڈیو میں مجھے روم دیا تھا, بیڈ روم دیا تھا. ان کا بیڈ روم بھی ان کے ہوتے ہیں جو ان کے گیسٹ آتے ہیں. مجھے کھانے کو میرا بڑا پروٹوکول, کھانا پینا یہ وہ, لیکن میرے پاس کوئی ٹیم کا بندہ نہیں آیا. کون آتا تھا, چھوٹے لڑکے چائے والے, کھانا دے کے چلے گئے. جیسے نا میں نے کوئی جرم کیا ہے, میں نے اس کو بولا میں میری گال سنو, آر کرو یا پار کرو, میرے کو لاؤ کتے. تب بھی مطلب یہ کہ باہر کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی تھی کہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. پھر رات میری ایسے گزری ہے, دیکھو نہ میرے ٹی وی لگا ہوا ہے, ریموٹ نہیں ہے, وہ چل رہا ہے کنٹینیوس. ٹی وی تو ہے ہی نہیں. وہ میں بادشاہ سلامت کے روم میں تب گئی ہوں جب اگلے دن ایویں سے ہی وہ لگایا نا دن کو جب چلایا, تو تب میں گئی ہوں بادشاہ سلامت کے روم میں, تب میں نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. اس کے بعد پھر وہ مجھے انہوں نے روم میں چھوڑ دیا. انہوں نے, میں نے کہا میرا کچھ کرو, میں کہا میرا دل نہیں لگن دیا, یا آر کرو یا پار کرو, میرے کار پہ جو. تو وہ آگے سے کہتے کرتے کچھ کرتے ہیں نا. مجھے کسی نے کوئی فیور نہیں دی, مجھے گیم خود سمجھنی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کچھ نہیں کسی نے بتایا, جو میں ادھر لائیو ہو رہا تھا, جو ادھر یعنی کہ شو چلا ہے وہ میں نے دیکھا ہے, وہ مجھے انہوں نے دکھایا ہے بادشاہ سلامت کے روم میں سارا کچھ. صحیح ہے. جب میں نے دیکھ لیا ہے سارا کچھ, اس کے بعد اگلا دن ہوا تو مجھے کہتے آپ نے اتنے بجے تک ریڈی رہنا, اور مجھے تب بھی کچھ نہیں پتا تھا. پھر میرے پاس
ٹیم کا ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس کس نے ووٹ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی مجھے پتہ چل گیا. اس نے کہا دانیہ تھی, نعمان تھا, زویا تھی, انم تھی. میں نے کہا اچھا. اب جب میں نے ساری چیزیں دیکھ لی, میں نے کہا اب میں نا جا کے ان کے ساتھ نا وہ کروں گی کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسے کیا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا. پھر زویا بیچ میں کہتی میں نے تو ایمان کو جانے سے پہلے سوری, وہ بھی میں نے میرے ساتھ تو سوری کسی نے کی نہیں تھی. دانیہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں ووٹ کیا, لیکن اس نے وہ لہجے میں نہیں بتایا تھا, ٹھیک ہے, کہ میں اندر بول کے کیا آئی ہوں. جب یہ ایک دوسرے کو بتا رہی تھی تو پھر بادشاہ سلامت کہتے میں کیوں راز آپ لوگوں کے رکھوں, صحیح بات ہے, میں نے تو راز رکھنا تھا. جب آپ لوگ ایک دوسرے کو بتائی جا رہے ہو تو پھر میں بھی بتا دیتا ہوں کون نے کس نے. تو تب میں نے جا کے یہ چیزیں جب دیکھی بادشاہ سلامت کے روم میں, تو میں نے تو سر پکڑ لیا کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں. میرا دل ٹوٹا اس وقت, وہ اچھا نہیں لگا, کیونکہ میں نے ایسی دنیا دیکھی نہیں تھی, ایسے لوگ نہیں میں نے دیکھے تھے کہ ڈبل مائنڈ والے, سیاست والے, کیا منہ پہ کچھ پیچھے کچھ, مجھے نہیں پتا تھا لوگوں کا. جب میں گئی میں بھی بڑی چھوڑ رہی تھی کہ میں ایسے تو میں ایسے, ساتھ ہی میں نے جب ویڈیو شیڈیو بنا دی کر دی نا, اندر گئی سارا کچھ ہو گیا, میرے تو روپ ہی چینج, میں بڑی کہ اب تو مجھے پتا چل گیا. گیم تھا پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اب میں ایسے تو ایسے. اچھا اب لوگ جو ہے نا, اب سارے جتنے بھی ہیں, کہ ایمان تو سارا کچھ دیکھ کے آ گئی ہے. اب جنہوں نے مجھے ووٹ کیے تھے وہ شرمندہ بھی تھی, ٹھیک ہے, ایمان جی آ گئی, ایمان جی, ایمان جی. دانیہ خاص طور سب سے زیادہ چیخ رہی تھی, دانیہ ایمان جی آ گئی, ایمان جی. تو مجھے پتا تھا کہ وہ اوپر سے ایمان جی ہے, اندر سے کچھ نہیں ہے. زویا شرمندہ تھی, زویا نے میرے سے معافی مانگی جب میں گئی ہوں. تب میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, ایک کا نام لینا تھا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب میں اندر آئی, میں نے کہا چیکو بھائی یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ساتھ ہی میرا ضمیر کہتا اندر سے پھر وہی بات, لعنت تیرے تے ایمان, لعنت ان میں اور تیرے میں پھر کیا فرق. میں نے پھر سب کو معاف کیا. اب ادھر سے ارسلان جب بنا ہے وزیر, تو میں ارسلان کے پاس, ارسلان کہتا ہے ایمان جی آپ کیا دیکھ کے آئی ہیں. آگا بھی ڈر گیا, ایمان بس کچھ نہ کچھ کر دے گی, ایمان کو سب پتا ہے, ایمان کو کخ نہیں پتا, کیونکہ ایمان کو گیم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے تماشا دیکھا ہی نہیں تھا, اور گیم کی سمجھ مجھے اب آئی ہے. مجھے یہ تھا کہ گیم ہے, گھر میں رہنا ہے, اور گھر میں آپ کھانا وانا نہیں ملے گا, کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا, فون کے بغیر آپ نے ادھر رہنا ہے. تو مجھے یہ چیزوں کی گیم کی سمجھ تھی, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر لڑائیاں ہونی ہیں. اچھا بادشاہ سلامت نے آج تک نہیں کہا کہ لڑو, اور ادھر جنون چیزیں ہوتی ہیں, لڑائیاں جنون ہوتی ہیں. کوئی وہ بادشاہ سلامت تو کسی کی ہیلپ کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے بیچارے نے میری کی تھی, لیکن مینوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ ہیلپ وہ کی کہ مجھے دکھایا کہ ایمان یہ دیکھو, یعنی وہ چیزیں ساری دیکھی, میں پھر معاف موف کر کے تو اتنے بیٹھی ہوئی. اچھا ہم نے ٹاسک میں ایمان جی دیکھا کہ جیسے وہ کارڈ چوری کرنے والا ایک تھا, ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں یہ تھا کہ آپ نے واحد تھیں جو کہ سمجھا تھا گیم کو کہ یار کارڈ چوری کی, کسی نے بھی چوری نہیں کیا نام کے. لیکن پھر اس کے بیچ میں ہوا یہ کہ آپ نے واپسی بھی کر دی. تو کیا اسٹریٹجی تھی کہ وہ چوری کرنے تھے یا واپسی کرنے تھے, تو کیا اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اچھا میری دانیہ کی اچھی, کیونکہ دانیہ مجھے پسند تھی, اب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, دانیہ مجھے پسند تھی, تو میں نے دانیہ کے ساتھ میرا, یعنی مجھے سمجھدار لگی کہ یہ بڑی سمجھدار ہے, تو میرا اس کے ساتھ نا کافی تھا. تو دانیہ مجھے کہنے لگی کہ ایمان تم نے تماشا دیکھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں تماشا دیکھا. کہتی کارڈ والی گیم کا پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتی دیکھو میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں نے تو کھانی ہے میڈیسن, ٹھیک ہے, میں نے جتنے میرے سے کارڈ یوز ہو گئے میں نے کر لینے ہیں, کر کے تو میں نے ایاز سمو کو دینے ہیں کارڈ, اور میں اس کو دوں گی کارڈ, ٹھیک ہے. میں نے کسی سے کارڈ نہیں مانگا, مجھے اگر کسی نے دیا ہے اس نے خود دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ٹائم آ گیا, یعنی کہ وہ ٹائم گزرتے 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 اتنا ٹائم ہو گیا کہ رات کا ٹائم تھا. تو مجھے کہنے لگی کہ ایمان تمہارے پاس کتنے کارڈ ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک میں نے یوز کیا ہے, جب اسٹارٹ تھا تب میں نے ایک یوز کیا تھا واش روم کے لیے. میں نے کہا ایک میں نے یوز کیا, باقی 9 میرے کارڈ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو ایک مجھے اس نے دیا ہے وجیحہ نے, اور ایک مجھے دیا ہے مانی بھائی نے. میرے پاس ہو گئے ہیں 11 کارڈ. کہتی یہ ایک آپ میری طرف سے رکھو, ایک یا 2 اس نے ایاز سمو کو دیے تھے. دیکھیں میں نے نا ہوں یاد آ گیا, میں باہر آ گئی تھے نا یاد ہو گیا. اچھا کہتی یہ والے جو کارڈ ہے نا یہ میں نے اس کو دے دیا ایاز سمو کو, اور یہ والا کارڈ میں تمہیں دے رہی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے.
کہتی لیکن پھر اس نے دیکھا میں سو رہی ہوں, مجھے نیند آ رہی تھی, تو میں اپنے آپ کو جگا رہی تھی. کہتی ایمان دیکھنا میرا کارڈ ضائع نہ ہو, تو اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تم یاسمو کو دے دو. میں نے کہا میں ٹرائی کرتی ہوں, اگر میں جاگ گئی تو ٹھیک ہے, اگر میں نہ جاگی تو میں تمہیں کارڈ واپس کر دوں گی. اتنے میں کیا ہوا کہ میرے سے زیادہ ایاز امو کو نیند آ رہی ہے, وہ بار بار ٹو ٹو ادھر سے ہو جائے کہ ہاں کہ ایاز امو سو رہا ہے. ایاز امو کی اب وہ میں بھی آئس لگا رہی ہوں, منہ دھو رہی ہوں کہ کسی طریقے سے جاگے. میں تو اب تھوڑی سی جاگ گئی, گانے شانے گائے, لیکن جو ایاز امو تھا وہ جاگ نہیں رہا تھا. وہ اس کے لیے وہ ٹائم بڑا مشکل تھا. اب میں نے دانیہ کی بات میرے ذہن میں تھی, کیونکہ دانیہ نے میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی. دانیہ نے کیا کیا کہ دانیہ کی میرے ذہن میں رہی بات. میں نے کہا یار اس کی محنت ضائع نہ ہو جائے, کہ اس نے اس کو پتہ نہیں 2 کارڈ دیے ہوئے تھے, ایاز امو کو 2 یا 3 دیے تھے اس نے. تو میں نے کہا کہ میں اب کیسے نیند اڑاؤں. میرے نا اکثر تکے ہی لگتے ہیں, کوئی بھی میں کام کرتی ہوں میں سوچتی نہیں ہوں, میرا تکا لگ جاتا ہے اور اچھا لگ جاتا ہے. اب میں بیٹھی تو کارڈ تو چوری بھی کر سکتے ہیں. مجھے انم کے کارڈ نظر آ گئے, میں نے آہستہ سے, عبداللہ نے دیکھ لیا مجھے, عبداللہ کو میں نے کہا کہ یوں میں نے کیا کہ تو دسینا نا اس کارڈ میں نے چوری کر لی. انم کہہ رہی ہے کہ میرے کارڈ کدھر ہیں. اس کو میرے پہ شک نہیں تھا, کیونکہ وہ کہتی یہ کر ہی نہیں سکتی نا, پہ جا رہا تھا. اس کو ایاز امو کی نیند کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ اس کی نیند کیسے اڑائی جائے. اب یہ کہہ رہی ہے تمہارا کام ہے خاندان, اس نے چور کہہ دیا, پتہ نہیں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ابھی نہیں وہ بتائی گئی. اس نے مجھے اچھا اب کیونکہ میرے ساتھ آج تک کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی, میرے ساتھ کبھی کسی کی لڑائی نہیں ہوئی نہ میں نے کبھی کی. میں نے ہمیشہ پیار دیا اور پیار ملا مجھے آگے سے. تو وہ چیزیں جو خاندان کی یا ان کا پورا خاندان یہ وہ ایاز امو کو بھی کہہ رہی تھی. پھر ساتھ میں میں اس کو بول بھی نہیں ہوں کہ تو چپ کر جا, تجھے مل جائیں گے. یہ سنا تھا, یہ تھا میری نیت تھی اس کو واپس کرنے کی. میں اس نیت سے نہیں میں نے اٹھائے تھے, میں نے ایاز امو کی نیند, اس کی نیند اڑانے کے لیے کام کیا تھا. اور مجھے یہ تھا کہ یار اس نے اچھا اس وقت مجھے یہ نہیں تھا کہ میں جیتوں یا میں وہ نہیں تھا, لیکن اس میں بھی میری انسانیت تھی. کیا تھا کہ میں کہتی تھی نہیں یار وہ جاگی ہے, اس نے اتنا یعنی کہ 9 اپنے کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں 8 تھے یا 9 تھے, تو نہیں یار اس کو میں نے نہیں یعنی کہ میں اس کو واپس کروں گی. میں نے کہا نہیں وہ بادشاہ سلامت آتے ہیں نا تو تمہیں مل جائیں گے کارڈ. وہ کہتے پھر تمہارے پاس ہیں. اب میں اس کو نہ تمہیں مل جائیں گے نا, میں پھر کہوں تمہیں مل جائیں گے. وہ تو کبھی زویا پہ شک, کبھی ماہی پہ شک, کبھی کسی پہ شک. اتنی دیر میں نا اس نے بہت بدتمیزی کرنی شروع کر دی. میرے پاس آیا عقیل کہنے لگا کہ ایمان تمہارے پاس ہے. میں نے کہا ہاں. جب کہتا ہے واپس نہیں کرنے تو نے, میں نے کہا نہیں میں نے واپس کرنے ہیں. کہتا ہے نہیں ایمان یہ گیم کا حصہ ہے, تم کیوں کرو گی, تم نہیں کرو گی. میں نے کہا نہیں میں کرنے. ایمان تم صحیح نہیں کرو گی. میں نے کرنے. یار وہ بیچاری جاگی کہتا تو تیرا خاندان پورا پڑ گئی, تو کہہ رہی ہے کہ نہیں یار انہیں جاگی سارا وہ کھانا شانا یہ کہتا. اس نے مانی بھائی نے کھانا نہیں کھلایا اس کو, مانی بھائی نے اپنے کارڈ دے کے اس کو کھانا بھی کھلایا. مانی بھائی نے اتنے اس کے کام کیے ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں. تو مجھے کہنے لگی آگے سے میں نا اٹھ کے, کیونکہ میرے سے باتیں نہیں برداشت ہو رہی تھی, اور میں یعنی کہ رونا شروع ہو گئی نا. کچھ اس کی باتوں نے مجھے تکلیف دی, کچھ سوئے بھی نہیں تھے, بھوکے تھے, سچویشن ایسی ہو گئی تھی. ہاں کچھ سینسٹیو ہو گئی تھی, کبھی اس طرح کے کام کیے نہیں جو کیے, تو وہ ساری چیزیں مکس ہو گئی نا. تو میں باہر چلی گئی, لون میں جا کے بیٹھ گئی. تو میرے پاس مانی بھائی آئے. مانی بھائی کہتے ایمان تم نے کارڈ لیا. میں نے کہا ہاں. کہتے کہ کیا پلان ہے تمہارا. میں نے کہا میں نے اس کو دینے ہیں. کہتے تم رکھو. میں نے کہا نہیں مانی بھائی وہ جاگی ہے. تو میں نے کہتا وہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر تمہارا دل ہے دینے کو تو آپ دے دو. تو بادشاہ سلامت کے آنے سے پہلے پھر دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گئی, میں نے جا کہتی میں نے نہیں رکھنے. پھر میرا دل کرے جے تو نہیں رکھنے پھر میں راکھی لے, لیکن میں نے کہا نہیں. پھر میرے میں وہ ایک تے نا میں ذرا کہ جنہ کچھ کردا میرا ضمیر فوراً کہہ دیتا تو غلط ہے. مجھے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں نا. وہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں میں اپنے سکون کے لیے کرتی ہوں. میں یہ نہیں کرتی نہ میں دکھانے کے لیے کسی کو کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کرتی ہوں, اپنے سکون کے لیے. اب میں ادھر میرا ضمیر بے شک وہ گیم تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا میں مطمئن نہیں تھی. لیکن جو دکھنا وہ کہتے تھے کہ تم بولتی نہیں ہو, لڑائیاں نہیں کر سکتی تھی نا, تو بتا بھی نہیں سکتی کہ
तुम्हारे खिलाफ ये बात कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ ये कर रहा है, वो चीजें भी नहीं मैं कर सकती। नेचर नहीं है, हाँ। नेचर में नहीं था। तो आपको ये लगता है कि मतलब जो तमाशा का फॉर्मेट है उसके लिए फिट नहीं थी, मतलब जिस टाइप का कंटेंट यहाँ फॉर्मेट है तो उसके लिए यहाँ सही जगह नहीं थी आपके लिए? उधर सोना गेम है, हाँ, उधर रहना गेम है, उधर खाना पीना, यानी कि आप उस घर में चले गए ना तो वहां से गेम स्टार्ट हो गई। हाँ वो तो अगर देखा जाए जो लोगों को मैं मिली हूँ उन्होंने कहा है कि तुम जीती हुई हो, तुम हारी नहीं हो। नहीं, 5 हफ्ते तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है ऑब्वियसली। उन्होंने कहा तुम जीत के आई हो, हम वो विनर वो नहीं होता को जो लेके आए कि ये भाई मैंने ये चीज जीत ली है, पैसे जीत लिए हैं, ये चीज जीत ली है। जीत वही होती है कि तुमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई लेकिन तुमने बर्दाश्त की और खुद पे जो कंट्रोल किया है तुमने अपने आप को, तो तुम जीती हुई हो। रूबा ने मेरी बड़ी तारीफ की, हम रूबा रात को हम लोग इकट्ठे थे, उसने बड़ी तारीफ की कि ईमान तुम बहुत अच्छा खेली हो। फिर और बहुत सारे लोग थे शोबीज के जिन्होंने मुझे कहा, आगा अली वो मिला है, उसने मुझे कहा कि ईमान आपने बहुत अच्छा खेला है और तू बड़ी शरीफ है, शरीफों का तो काम ही नहीं है उधर, तो बड़ी मासूम है। यानी कि इस तरह लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि, तो मैंने मेरे उधर ही मुझे यानी कि इतनी खुशी हुई कि यार बाहर लोग, इसका मतलब है कि मुझे देख रहे थे, मेरी चीजें देख रहे थे। तो बस अगर मैं लड़ाइयाँ करती तो मैं भी आगे आगे आती। जैसे भी आपने बोला ना कि आगा लिए जिन्होंने बोला कि यार शरीफों का वहाँ काम है नहीं, तो आपको लगता है कि वहाँ जाना गलत डिसीजन था या सही था? अभी भी कोई दुख, कोई रिग्रेट है या नहीं? देखो नहीं, मुझे नहीं, मुझे बादशाह सलामत मिले। हाँ, मुझे इतने एक्सपीरियंस अच्छे एक मिला। रिश्ते मिले क्योंकि मैं इतना टाइम रुकी नहीं थी, मैं रही, मैंने अपने आप को जाना, मैंने अपने आप को टाइम दिया। ठीक है, मैं बचपन की बातें मैंने कभी याद नहीं की, उधर मैंने हर स्कूल की बात, बचपन की बातें इतनी मैंने याद की कि मैंने बचपन में क्या करती थी, मैंने सारी चीज़ें, मुझे रिश्तों की पहले भी कदर थी, मज़ीद कदर हुई। ठीक है, तो सबसे बड़ा लेसन क्या है तमाशा घर से जो आपको मिला? देखो इसमें सब्र बर्दाश्त। मैं लाइटों में नहीं सोती, मैं उधर लाइटों में भी सो जाती थी। ठीक है, सबसे अच्छा मुझे जो मिला है ना वो मुझे बादशाह सलामत के उनका जो रूप मैंने देखा है ना, शायद मे भी कि किसी ने ना देखा हो। उनका जो वो रूप था इंसानियत वाला, क्योंकि मेरे सामने फ़ोन भी आ रहे थे, मेरे सामने वो चीज़ें हो रही थी जो मैंने उनकी देखी। कहती अच्छा वो बंदा है, वो बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा इंसान है। तो जज ही नहीं करना चाहिए किसी कोई का। आपको लगता है कोई ऐसी चीज को जो गलती कोई आपने ऐसी की हो जिसकी वजह से शायद वोट भी कम मिले या कुछ हो, कोई ऐसी गलती की हो जो देखो लोगों की नजरों में मेरी गलती ये है कि मैं लोगों के सामने नहीं आती थी। ठीक है, ये तो है। मैं अपनी आप को वो गलती नहीं कहती। वो मेरा बर्दाश्त था, मेरा सब्र था कि मैं लोगों के सामने, क्योंकि मैं लड़ती तो सामने आती। मेरे साथ साइमा लड़ी, मैं बोली नहीं, मैंने उफ तक नहीं किया, लेकिन मैं यानी कि मैं, क्योंकि मुझे लड़ाई आती नहीं है, सच्ची मुच्ची नहीं आती। मैं इकट्ठा करने वालों में हूँ, लड़ाने वालों में नहीं, बात को उठाने वालों में नहीं, मैं बात को रफा दफा करने वालों में हूँ। तो उस वक्त भी मुझे लड़कियों ने कहा कि बोलो, फिर हुमना बोली मेरी जगह पे। हालांकि आवाज उठानी चाहिए, ये नहीं कि नहीं उठानी चाहिए, लेकिन आवाज मैं कहा ये यहाँ पे आवाज उठाऊं? इधर मुझे अपनी इज्जत की बड़ी है, मेरे साथ साथ बड़े रिश्ते जुड़े हुए हैं जिनकी मुझे इज्जत रखनी है। मैं वो इंसान हूँ कि अगर मेरे साथ मेरे घर पे कभी ज्यादती होती या मुझे भाई हाय मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, बादशाह सलामा बैठे हुए हैं ना, तो मैं क्यों उसमें वो करूं, मैं क्यों गाली गलोच दूं, मैं क्यों बदतमीजी करूं? बादशाह सलामत पूछने वाले हैं, वो किसी का ज्यादती नहीं होने देते उधर। मुझे वो बार बार कहते रहे कि ये तुम सामने नहीं आ रही, ईमान क्या हो गया है, सामने आओ। ठीक है ना, मुझे आसिम ने कहा सामने आओ, लेकिन सामने आने का मकसद ये था कि मैं लड़ूं, मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं उधर यार। मुझे ना मैं चुगलियां करके सामने आ सकती, जब मैं चुगलियां करती तो मुझे कैमरा फोकस करता, वो मैं नहीं कर सकती थी। मैं बातें करती थी घर की, इधर उधर की, वो चीजें आप तक नहीं जानी थी। अगर मैं किसी को समझा रही होती थी वो नहीं जानी थी। तो मुझे तो ये था कि सारे कैमरे लगे हुए, मैं तो अपनी उसमें थी, मुझे तो नहीं पता क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो ये वजह थी। अच्छा, बादशाह सलामत जैसे हैं जो आते हैं एक रोप के साथ आ रहे होते हैं, सब डरे हुए होते हैं, तो रियल में भी ऐसे हैं या फिर आप बैक से जो मिली तो वो अलग पर्सनैलिटी थे? बादशाह सलामत वो उधर उनका वाकई रोब शो, मैं भी यही कहती थी बड़ा रोब है बड़ा। जब मुझे पहली दफा निकाला
تو جب میں ان کے روم میں گئی نا تو وہ تو بندے کچھ اور تھا, ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی, ہے تو وہ بادشاہ ہی, لیکن اس بادشاہ کے ساتھ وہ بڑا اچھا انسان بھی ہے, بڑے اچھے شہزادے ہیں وہ. اچھا, کیونکہ ان کی جو چیزیں میں نے باہر آ کے دیکھی, اندر تو میں بادشاہ سلامت دیکھتی تھی, جب میں باہر آئی انہوں نے میری اتنی وہ خدمت کی, انگور پڑے ہوئے تھے, پھر کھجوریں, پھر چنے, ایمان یہ کھاؤ, ایمان یہ کھاؤ, پھر انہوں نے نماز پڑھی. میں جتنی دیر تک دیکھوں نا سنوں نا مجھے نہیں وہ ہوتا, لیکن میرا شو بیس کی لائن میں مجھے سارے ہی اچھے لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یہ میرا آئیڈیل ہے, میرا بندہ ہی ہے, اچھا ٹھیک ہے نا. تو مجھے ان کے علاوہ میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ میرا آئیڈیل ہے, فلاں ایکٹر میں کرش ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی نہیں, وہ سارا کوئی میرا بندہ ہی سی, ٹھیک ہے. اگر کوئی مجھے پیارا لگا ہے یا مجھے کوئی میرا آئیڈیل یا کچھ کہہ دے تو وہ بادشاہ سلامت ہے. یار وہ کیا انسان ہے, اس بندے میں انسانیت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے, ہر بندے کی ہیلپ کرنے والا. کیونکہ جو چیزیں میں نے اب آ کے دیکھی ہیں, مجھے آج باہر نکلی ہوں نا میں جب, تو میں نے ان کی باہر نکل کے چیزیں دیکھی ہیں. جب میں پہلے آئی تھی میں نے روم میں تھوڑا سا دیکھا, میں یار ایڈا چنگا بادشاہ سلامت. پھر جب میں بادشاہ سلام میں ہوں پنجابی کی گل کر رہا ہاں میں ادھر اچھا دوست ہوں, میں کہا اچھا, پھر انہوں نے بھی تھوڑی جی میرے نال پنجابی بولی نا, کیونکہ میں پنجابی میں کمفرٹیبل زیادہ ہوں. اگر آپ ابھی تک وزیر نہیں بنی تھی, اگر بنتی تو آپ کیا کرتی گھر میں؟ اچھا پتہ نہیں, انہوں نے میرا ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا ہے. اچھا میں نے بتایا ہوا ایک ایپیسوڈ میں کہ اگر میں وزیر بنتی تو میں یہ کرتی ہوں. وہ مجھے اب باتیں بھول گئی ہیں. ویسے ابھی کیا آ رہا ہے کہ کیا کرتی؟ یار جو ان کا واش روم والا جانے کام تھے نا چگلیوں والے, وہ میں ختم کرتی ہوں. میں ان کو چینجنگ روم میں بھی ایک بندہ واش روم میں جاتا ہے, ایک بندہ چینجنگ روم میں رہتا, تو میں ان کی چگلیاں بند کرتی. اور اگر میں وزیر بنتی, ایک تو میں ان کی چگلیاں بند کرتی, نمبر 2 میں لڑائی نہیں میں نے ہونے دینی تھی. جیل سب کو, جو لڑائی کرے گا جیل, سب کو جیل, جو لڑائی کرے گا جیل, اور اس کا میں نے جیل کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بند کرنا تھا. پاور ہوتے ہیں وزیر کے پاس. اور صفائی ادھر لڑکیاں چینجنگ روم میں بہت گند ہوتا تھا. جب میں نے بتایا ارسلان, جب میں نے یہ چیزیں ساری بول دی تھی جب میں وزیر بنی نہیں تھی, لیکن میں اس میں صفائی کا ذکر کیا, اور میں نے کہا کہ جو مشیر ہے ایک لڑکی بھی ہونی چاہیے, ایک لڑکا ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ مشیر والا میں نے ایک لڑکی کو کرنا تھا, ایک لڑکے کو کرنا تھا, دونوں طرف سے, تاکہ دونوں طرف سے ہاں جی کرنا تھا. اور صفائی واش روم کی صفائی نہیں ہوتی تھی, میں خود کرتی تھی صفائیاں. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا بادشاہ سلامت کی واش روم کی صفائی کے لیے تو ہم بندہ بھیجتے ہیں, وہ بھیجتے تھے اس کے باوجود. یار اب میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ لڑکیوں کی, وہ رسپیکٹ میں, یعنی کہ میں بھی ایک عورت ہوں, بہت ساری چیزیں جو میں نہیں بتانا چاہتی, جو میں نے نہیں بتائی. لیکن اوور آل یہ کہ صفائی کا خیال کنٹیسٹنٹ نہیں رکھنی تھی لڑکیاں. ہاں, پھر بادشاہ سلامت نے بتایا ان کو کہ خیال رکھو صفائی کا. دیکھو وہ صبح فجر کے ٹائم آتے ہیں, کیونکہ میں اٹھتی تھی اس ٹائم, میں نماز کے لیے اٹھتی تھی, تو وہ لوگ آئے ہوتے تھے, اور اکثر میں ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ وہ جائیں. بادشاہ سلامت ہم لوگ تو جو صفائیاں کرتے ہیں, وہ لوگ گھر کی آ کے ہمارے سوئے بہت سارے کام کر کے جاتے تھے. اچھا, صفائیاں شفائیاں ہر چیز, وہ کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہم اٹھیں پانی گرم آئے, ہم اٹھیں جس کو پانی ٹھنڈا چاہیے ٹھنڈا, جس کو گرم چاہیے گرم, ہینڈ واش, صابن, ڈسپینسر کا پانی وغیرہ سارا, ہر چیز. بادشاہ سلامت نے کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس نے ہمیں وہ سہولتیں دی ہیں جو یہ لڑکیوں نے کبھی گھر میں دیکھی نہیں ہوں گی. انہوں نے ہر چیز دی ہے. تو ابھی کون سے ایسے کنٹیسٹنٹ ہیں جو ہیں موجود, ان میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فنالے تک جانے چاہیے؟ یار میرا تو دل کرتا سارے ہی جان, سارے تو نہیں جا سکتے نا, لیکن سارے نہیں جا سکتے. جتوں تک مینوں لگدا نا کہ میں سائمہ جائے گی, سائمہ, اور ایک اور نام سائمہ, ارسلان, عقیل. اچھا ہاں, یہ تو بڑے پکی ہیں. اور وجیہہ بھی سو ہے, لیکن عقیل, ارسلان اور سائمہ میں ٹف کمپٹیشن. اور جو دانیہ ہے نا, وہ اپنی سیاستوں کے چکروں میں شاید میں بھی کہ 5 تک پہنچ جائے, تو جو اس کی ویسے حرکتیں ہیں, کہتی ہے میں بیمار ہوں, یہ ہے وہ ہے, چلو کوئی بات نہیں, اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے, وہ نہیں. لیکن یار بیماری کے ساتھ ساتھ نا تھوڑی سی اپنی اندر کی بیماری بھی ختم کرے, جو چگلیوں والی. مین چیز اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام میں نہ کروں, دل دکھانے والی, تو وہ چیزیں اس کو نہیں کرنی چاہیے.
تو پتہ نہیں اب جو جس کے نصیب میں دانا پانی ہے ادھر کا وہ اس نے رہنا ہی رہنا ہے, کوئی نکالنے والا نہیں ہے. تو جیتنا یہاں جو مجھے لگتا ہے وہ سائمہ ہی. سب سے اچھی وزارت آپ کو کس کی لگی تھی؟ ارسلان کی اور وجیہہ کی. وجیہہ کی. تو کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا کہ آپ کے ہو گیا ہو کہ یار اب بس مجھے گھر جانا ہے؟ نہیں کوئی ایسا مومنٹ نہیں. میں نے نہیں کہا کہ مجھے گھر جانا ہے. میں کہتی تھی کہ جب تک میرا دانا پانی ہے نا وہ میں نے کھا کے ہی جانا ہے. تو لیکن مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ جب یہ لوگ لڑتے تھے نا میں برداشت کرتی تھی ساری چیزیں, لیکن میں یہ نہیں کہتی تھی کہ میں چلی جاؤں, میں نے جانا ہے. میں بس یہ کہتی تھی کہ یا اللہ پاک میں اگر جاتی بھی ہوں نا, مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ جانا تو سب نہیں ہے, لیکن جتنے دن میرا دانا پانی ہے نا مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو دوبارہ وائلڈ کارڈ انٹری آفر کریں, بولے کہ دوبارہ آ جاؤ وائلڈ کارڈ انٹری میں, اب نہیں جانا انٹرویو دیکھیے بولے کہ یار اس میں اصل دکھ نہیں ہے مان جی, یہ چیز تو وہاں نکلی نہیں, یہ چیز دوبارہ بلاؤ, بولو کہ یہ چیز بول رہا ہو. تھینک یو سو مچ ایمان جی. میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کل صبح وہ واپسی جا رہی ہیں. آپ نے ٹائم نکالا, ایک رات پہلے بھی ٹائم نکالا انٹرویو کے لیے, کیونکہ اوبیسلی پھر نکل جاتی نہیں, پھر تو میں پتا نہیں کب ملاقات ہوتی. آج انہوں نے ایمان جی نے سارا بولا کہ میں ایسا بولوں گی, ان کو نہیں بولنے لگی نہیں, لیکن بہت شکریہ. جانے سے پہلے میرے خیال سے اگر آپ کی آڈینس جو سارے دیکھنے والے تھے ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں. میسج میرا یہی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہو, ایک تو چیزیں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہو تو مجھے تماشا دیکھنا چاہیے تھا, میں نے تماشا نہیں دیکھا, مجھے چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو آپ کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی زندگی میں کام کرتے ہو نا, اگر آپ میوزک کر رہے ہو, اگر آپ کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہو یا کچھ بھی ہے, لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ سے کر لوں یا فٹافٹ سے یہ ہو جائے, تو اس کو سیکھ کے آگے آؤ. بے شک وہ میوزک ہے, ڈرامہ ہے, ماڈلنگ ہے, کوئی بھی کام ہے, جب آپ سیکھ کے آؤ گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. بالکل. تو جو بھی کرنا ہے سیکھ کے آگے آؤ اور ایسے آؤ پھر چھا جاؤ. بے شک. اور جس چیز سے تماشا شروع ہوا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان جی ساتھ ہوں. جس چیز سے شروع ہم کہیں گے انٹرویو سے اینڈ, ایم اے تی کی 2-3 لائن تو بنتی ہیں. بالکل. تیرے لئی چھڑے میں تے دنیا دے سونے کئی, لگیاں نبھائیاں میں تے گل تیرے ولوں رہی. ایویں تے ایویں سہی, ایویں تے ایویں سہی, ایویں تے ایویں سہی, ایویں تے ایویں سہی. بہت شکریہ ایمان جی, بہت تھینک یو. تو خواتین و حضرات, امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا, اور پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ سے جلد ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.